چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں مانیات. معنی کیا ہے؟ صرفیات دیکھ لیے، اس کے بعد نحویات دیکھ لیے، مانیات یہ آخری کڑی ہے. لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں الفاظ اور جملے دونوں چیز کی بات ہو رہی ہے. کہ معنی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسے معنیات کہتے ہیں، جس میں لفظ اور جملے دونوں کے معنی کے اگر اس میں مطالعہ کیا جائے تو وہ کس کے اندر ہے؟ معنیات کے اندر ہے. اگر نحویات جملے کا ڈھانچہ کے نام ہے تو معنیات اس ڈھانچے کے اندر چھپے ہوئے مطلب کا نام ہے. یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی لفظ یا جملہ کیا پیغام دے رہا ہے. ان چیزوں کا، کیونکہ لفظوں کی ساخت تو بنا دی ہے ہم لوگ، لیکن اس بنانے کے بعد اس کے معنی کیا ہے وہ آپ کو معنیات بتاتا ہے. یہاں پہ دیکھ لیے لفظی معنی اور اس کے سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں. معنیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف جگہوں پر کیا معنی دے رہا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ ہے لگنا، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے، دیکھیے کئی معنی نکل رہا ہے. اسے چوٹ لگی یعنی معنی کیا ہے؟ زخمی ہونا. درخت پہ پھل لگے ہیں مطلب کیا ہے؟ پیدا ہونا، کوئی نئی چیز بننا. مجھے یہ بات اچھی لگی یعنی پسند کی بات آ رہی. ایک ہی لفظ ہے نا، تو ایک لفظ کو کتنے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کتنے جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس جگہ کے مطابق اس کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اسے معنیات میں بتایا جاتا ہے. یہاں لفظ ایک ہی ہے لیکن معنیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جملے میں اس کا مطلب بدل گیا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں حقیقی اور مجازی معنی. ایک لفظ ہے حقیقی معنی جو کہ جس چیز کے لیے وہ لفظ بنا ہو وہ حقیقی ہے. اس کے علاوہ دوسرے معنی اس کی خصوصیت کی بنیاد پر یا کسی بھی عام بول چال کی بنیاد پر جب ہم دوسرے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ مجازی کہتے ہیں. تو اس کا مطالعہ بھی تو کیا جاتا ہے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو معنیات میں. جیسے حقیقی معنی شیر جنگل کا بادشاہ ہے، تو یہاں شیر سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ کا جنگل والا درندہ ہے، سمپل سا معنی ہے. لیکن اگر اسی کو دوسرے معنی میں لیا جائے مجازی معنی میں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں شیر سے مراد جنگلی شیر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بہادری ہے. تو اس کا مطالعہ بھی آپ کو اسی میں کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے مترادفات کا استعمال یعنی معنی کے تعلق سے سمجھنا کیا؟ جیسے ہم معنی الفاظ ہے، سورج، آفتاب، خورشید، سب کا معنی ایک ہے. تو ان چیزوں کا مطالعہ بھی آپ کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ چیزیں بھی آپ کو معنیات میں. اسی طریقے سے متضاد الفاظ کے اگر ایک دوسرے کو الٹ دینے سے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہ ان ساروں چیزوں کا مطالعہ آپ کو معنیات میں کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جملے کی بات اگر کرتے ہیں دیکھ کیا ہے کہ کبھی کبھی جملہ گرامر کے لحاظ سے درست ہوتا ہے لیکن معنی کے لحاظ سے غلط ہو سکتا ہے. معنیات ہمیں انہی چیزوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، جملے کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے غلط ہو جاتا ہے. جیسے درخت نے چائے پی، ٹھیک ہے، درخت نے چائے پی. تو یہ تو اگر جملے کی ساخت دیکھا جائے تو دیکھیے تو درخت کیا ہے؟ فاعل ہے کہ نہیں. اس کے بعد چائے کیا ہے؟ آپ کا مفعول ہے، اور پینا کیا ہے؟ فعل ہے. تو یہ تو اگر اس کے مطابق اگر گرامر کے مطابق چلے تو یہ بالکل کریکٹ ہے، غلط نہیں ہے. لیکن اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. چائے کہیں یا درخت کہیں چائے پیتا ہے، وہ سوال پیدا نہیں ہے. تو یہ معنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جملے کے ساخت ہونے کے باوجود بھی معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ان چیزوں کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے. کلیئر ہے؟